اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الى فرعون انه طغى اعوذ باللہ من الشیطان اذهبا الى فرعون انه طغى. ذہبا وہ چلا گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور تذہبو اور اذہبو نذہبو. ذہبا تو چلا گیا، شروع میں ایک الف لگ گیا، یہ امر کے لیے. اذہب جاؤ، اذہب تم جاؤ، لیکن اذہب ابھی تو اذہب کا لفظ ہے. تم جاؤ، لیکن دو کو کہنا ہوگا، کہیں پر الف خالی الف، کہیں الف اور نون، اور کہیں یا نون کا اضافہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. جمع کے لیے واو الف واو نون یا نون ہوتا ہے، لیکن مثنیٰ کے لیے عدد میں دو کے لیے کبھی صرف ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، کہیں پر الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے، کہیں پر یا اور نون کا اضافہ ہوتا ہے. یہاں پہ خالی الف کا اضافہ ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ مثنیٰ عدد میں دو. اذہبا تم دونوں جاؤ. ابھی میں نے کہا ہے کہ یا نون مثنیٰ کی بھی علامت ہے، دو ہونے کی بھی علامت ہے، اور جمع ہونے کی بھی علامت یا نون ہی ہے. لیکن جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگا وہ جمع ہوگی. اگر زبر نہیں ہے، زیر ہے، تو پھر وہ یقیناً مثنیٰ یا تثنیہ یا عدد میں دو ہونے کی علامت ہوگا. یہاں پہ تو الف کا اضافہ ہوا ہے. اذہبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون، الی کی طرف، فرعون فرعون کی طرف جاؤ. فرعون تو لقب ہے بادشاہ کا. بالکل اس کو یوں سمجھے جس طرح ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں، سورج بنسی کہا جاتا تھا، جو سورج دیوتا کی پوجا کرنے والے. اور یہ جو بادشاہ وہاں پہ ظہر ہمارے اب بر صغیر میں کہتے تھے نا، یہ ذل الہی ہے، تو یہ سنسکرت میں اسے اوتار کہتے ہیں. تو یہ جو سورج بنسی خاندان تھا، یہ اوتار ہے سورج کا. دیوتا اصل میں سورج ہے. دیوتا کون ہے جی؟ سورج ہے. یہ اس کے دنیا میں اتار آئے ہوئے ہیں، اس لیے حکومت کرتے ہیں. ذل الہی بھی یہی کرتا تھا. یہ تو مسجد نبوی کے امام، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ ٹائٹل جو جلالت الملک کا تھا، یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دے کر شاہ فہد کی کہا کہ یہ اگر آپ جلالت الملک کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ غیر اسلامی ہے، اس کو ہٹا دیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. اور حق مہر میں یہ مانگتا ہوں کہ آج کے بعد سعودیہ میں کوئی جلالت الملک نہیں کہلائے گا. تو پھر وہ نکاح ہوا، لیکن خبر سنانے والا اس وقت بھی خبر سنا رہا تھا، جلالت الملک نے کہا ہے کہ آج کے بعد مجھے جلالت الملک نہ کہا جائے. لیکن الحمدللہ وہاں سے بھی
اس کا الغاء ہو گیا۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغا، انہ بے شک وہ ہے طغا، وہ طاغی ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے نکل گیا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا، کل تو کہنے کو کہو، اقولا ایک الف کا اضافہ ہو گیا، پھر تم دونوں کہو، لہو لام کے لیے، ہو اس کو، اس کے لیے کہو یعنی اسے کہو، قولاً کوئی قول، کوئی قول کہو اسے، کوئی بات کہو اسے، لینن لانا یلینو لینن، لانا اس نے نرم بات کی، یلینو وہ نرم بات کرتا ہے یا کرے گا، لینن نرم بات۔ ہے تو وہ طاغی، ہے تو وہ حد سے بڑا ہوا، ہے تو وہ سرکش اور باغی، لیکن تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر، لعل شاید کہ ممکن ہے، وہ یتذکر ممکن ہے کہ وہ نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، او یخشا یا وہ ڈر جائے۔ آدمی کے اوپر دو ہی طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بات مان جاتا ہے، یا تو تفہیم کا طریقہ اختیار کیا جائے، تلقین کا طریقہ اختیار کیا جائے، دلیل دے کے اس کو ہرایا نہ جائے، ہارنے سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، دلیلیں نہ دیں، اپیل کریں، یہ قول لین ہو جائے گا، انداز بدل لیں۔ یا وہ اپنے جو انجام اس کا ہونے والا ہے اس سے ڈر جائے تو تب وہ رستہ اپنا بدلتا ہے، لیکن تم اس کے پاس جاؤ تو قول لین ہی اختیار کرنا۔ وہ تو بادشاہ بھی ہے اور باغی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور باغی بھی ہے، تو ہمیں وہ سکھایا جاتا ہے نا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، تو بندہ جا کے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے، اگلے ہی لمحے اس کی گردن زمین پر پڑی ہوتی ہے، دعوت وہیں کی رہ جاتی ہے۔ وہ تو بادشاہ ہے، ہم اپنوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات سمجھانی ہو، بیٹے کو سمجھانی ہو، بیٹی کو سمجھانی ہو، غصے میں نہیں ہوتے، اسے فکس اپ کرنے کی باتیں نہیں کرتے، بھٹو صاحب کی نہیں بات کر رہا، ہم کرتے ہیں، نہیں، یہ دعوت سے یہ بات لگا کھاتی ہی نہیں۔ دعوت کے لیے
دعوت دینے والے کا صبر ہونا چاہیے. اگر وہ صبر اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو قول لین نہیں کہہ سکتا, نرم بات کہہ نہیں سکتا. یہ دعوت دینے والے کے اندر ایک استاد ہوتا ہے. استاد جس طرح صبر سے پڑھا رہا ہوتا ہے, غلط سوالات کے اوپر بھی ٹھیک جواب دے رہا ہوتا ہے, بالکل یہی تم بحیثیت استاد جا رہے ہو, تو استاد جا کے تم نے قول لین ہی اختیار کرنا ہے, غلط بات کے بدلے میں بھی اچھی بات کہنی. اور نبی کی دوسری حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک مربی کی ہوتی ہے. مربی کے سینے میں ایک غمگسار دل ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے, جو دوسروں کے لیے پسیجتا ہے. یہ دل ہونا چاہیے تاکہ جا کے اس کا بھی دل پسیج جائے, اس کا دل بھی نرم ہو جائے. تم اپنے آپ کو عالم سمجھ کر, اپنے آپ کو نیک اور صالح سمجھ کر بڑی سطح پر کھڑے ہو کر جب اس سے بات کرو گے تو میسج جائے گا کہ آپ اسے گھٹیا سمجھ رہے ہیں. جو کسی کو گھٹیا سمجھ رہا ہو, کمتر سمجھ رہا ہو, وہ جو اس کو اس طرح سمجھتا ہے, کوئی شخص آپ نے دیکھا اس کی بات مانتا ہے, ابا بھی ہو تب بھی, ابا بھی ہو تب بھی, اماں بھی ہو تب بھی. یہ تو بچہ کہیں اللہ کے ڈر سے خوف کھا جائے کہ مجھے تو اف تک نہیں کرنے کی اجازت, وہاں پہ وہ بچھ جائے, تو یہ اس کی فرما برداری. ورنہ ماں نے اور باپ نے جو رویہ بھی اختیار کیا ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے والا نہیں. اور ہمارے علماء بھی جب ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو اب تو اللہ بھلا کرے مشرف صاحب کا, انہوں نے اس لاؤڈ سپیکر اتروا دیے ہیں. ان لاؤڈ سپیکروں کے اترنے سے پہلے بھی آپ کے علماء کی آوازیں, منہ سے جھاگ, گالیاں سنتے تھے نا. کسی کو مشرک اور کسی کو کافر اور کسی کو گستاخ رسول سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے تھے. اور پھر وہ مسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوتے تھے. یہ ممبر تو مسند محمد رسول اللہ کی ہے نا, اس پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں. آپ بھی جب کسی سے بات کرنے لگے, دعوت دینے لگے, وہ 100% بھی غلط ہو, اپنی پاکی کا اور اپنی نیکی کا غرور پہلے اسے دبا کے رکھے. مغرور آدمی کو بات کرنی نہیں آتی, بدتمیزی کرتا, چاہے وہ نیکی کا غرور ہو, نیکی کا غرور زیادہ بدتمیز کر دیتا. یہ غرور نہ ہو, یہ سوچ کر کرنا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ فرعون نہیں ہے, وہ نمرود, حامان اور قارون نہیں ہے. ان کے لیے بھی کہا گیا کہ ان سے نرم بات کرو, تو میں تو یہ بیچارہ, اس نے تو کبھی انا ربکم الاعلی ہی نہیں کہا, تو میں اسے سخت بات کروں تو جائز ہوگی؟ اللہ تو فرعون سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نرم بات کر. اور پھر اپنی حیثیت دیکھ لینا. جن کو کہا جا رہا ہے وہ رسول ہیں, ایک رسول ہے, ایک نبی ہے. آپ نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں تو اپنے آپ کو اتنا پوتر سمجھ لیں. آپ نہ موسیٰ ہیں نہ ہارون ہیں. نہیں, اچھی بات کہنی ہو تو نرم ہی کہیے, سخت انداز میں نہ کہیے.
اور یہاں پہ وہ سارے اسلوب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے جھوٹا ہی کہیں گے، جو شرک کرتا ہے اسے مشرک ہی کہیں گے۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہے کہ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب شرک کرتے، قرآن حکیم گواہی دیتا ہے۔ تو پورے قرآن حکیم میں کہیں انہیں مشرک کہا ہے؟ انہیں اہل کتاب کہہ کر بات کی ہے۔ تو آپ کا بھائی اگر غلط بات بھی کر رہا ہو تو مشرک کہہ کے بات نہ کریں، اپنا مومن بھائی بات کہہ کر بات کریں۔ وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ گستاخ رسول نہیں ہوتا، وہ آپ کا مومن بھائی ہے، تب آپ دائی کہلائیں گے، ورنہ دائی نہیں رہیں گے۔ اسلام کا اسلوب ہی نہیں ہے یہ۔ اور اصل چیز بات منوانا ہے یا بات پہنچانا ہے؟ منوانے کا تو آپ کے پاس استحقاق نبی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کسی رسول کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کو بھی کہہ دیا لست علیہم بمسیطر۔ کوئی تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا کہ بات زبردستی منواؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بات پہنچاتے تو اتنا اندر سے ہک اٹھتی، اور جس کا قرآن حکیم نے ترجمہ یوں کیا لعلک باخع، لگتا ہے کہ رسول تم اپنے آپ کو ہلکان کر لو گے، ان لا یؤمنون بہذا الحدیث آسفا، یہ جو باتیں تم انہیں کہتے ہو وہ نہیں مانتے، تو وہ نہیں مانتے تم اپنے آپ کو ہلکان کر لو گے، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ رسول بنایا ہے رسالت کرو، پہنچاؤ، تمہارا کام بات کو پہنچانا ہے، بس اچھے طریقے سے پہنچا دو۔ ہاں جو بات پہنچانی ہے پہلے اس پر عمل خود کر لینا۔ جو بات پہنچانی ہے، یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو برے لقب سے نہیں بلانا، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ بات سمجھانی ہے کسی کو تو خود دیکھ لو اپنے آپ کو کہ آپ کسی کو خود تو نہیں برے لقب سے پکارتے۔ کسی کو کہنا کہ جھوٹ نہ بول، یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے تو جھوٹا ہے، اجازت ہے اس بات کی؟ یہ تو گالی دے دی آپ نے۔ اور یہ کہنا جھوٹ نہ بول، تو پہلے جھوٹ اپنا چھوڑنا ہے کہ پہلے جھوٹ بولتے رہیں اور اسے کہیں جھوٹ نہ بول؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں۔ بس اس کے لیے رسول اللہ کے لیے دعا کرو، جانے سے پہلے بھی، دعوت دینے سے پہلے بھی، کہ یا اللہ مجھے تو بات نہیں کرنی آتی، آپ کے حکم کے مطابق قول لین ہی اختیار کروں گا، بھلے طریقے سے ہی بتانے کی کوشش کروں گا، برکت تو آپ نے ڈالنی۔ آپ کے حبیب نے کہا ہے کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہوں بدل دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ اعزاز میں لینے جا رہا ہوں دعوت کا، ذرا انگلیوں کو بدل تو دے، ہلا تو دے، اس کے دل کو بدل دے۔ اس کے بدل جانے کی درخواست کس سے کرنی ہے؟ نہ کہ یہ سمجھ لینا کہ میں نے زوردار دلیل دی ہے تو اب اسے بدل جانا چاہیے۔
صحابہ دیکھیں یہی رسول اللہ ہیں. 13 سالوں میں 286 سے زیادہ بندے نہیں ہوئے. یہی رسول اللہ ہیں کہ وہ پانی گرتا ہے وضو کا, وہ نیچے سے اٹھا کے منہ پہ مار لیتے ہیں, سینے پہ مار لیتے ہیں. یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ 1300 سالوں میں تو لوگوں نے پتھر ہی مارے, گالیاں ہی دی. قول لین اثر رکھتا ہے. رم جم جب ہوتی ہے تو وہ دل کے اوپر اثرات مرتب کرتی. ہاں, اللہ کی بات یاد دلانی ہے یا تازہ ذکر کا کلمہ آیا ہے؟ اللہ کی بات یاد دلانی ہے, تا کا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب اہتمام کے ساتھ میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. کس کی بات یاد دلانی ہے؟ میں کہتا ہوں, ہمارے کہتے ہیں نہیں, نہ میں کہتا ہوں نہ ہمارے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور جنرل بات کرنی ہے تاکہ وہ ڈر جائے. اللہ جل شانہ کا کہنا نہیں مانو گے تو جو نہیں مانتا تو اللہ تو اس کو عذاب دیتا ہے. اسے نے کہا کہ پھر تمہیں عذاب دے گا. میں یہ بات پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. ایک کہنا کہ تم نے اگر اللہ کا کہنا نہ ماننا تو اللہ کا عذاب آئے گا تم پر, یہ نہیں کہنا, تم پہ نہیں آئے گا. اس کو یوں کہنا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا کہنا نہ, جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے پھر اللہ ان پر سزا دے دیتا ہے, اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. انہیں, تمہیں کہنی بات کہنی. یہ کام میں کوئی زیادہ مشکل نہیں بتاتا جا رہا, آہستہ آہستہ. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا اس مذکر نے کہا, اور قالت اس ایک مؤنث نے کہا, اور قلتو میں نے کہا, قلتا تو ایک مذکر نے کہا, قلتی. قالت اس ایک مؤنث نے کہا, اور قلنا ہم نے کہا. قالا اصل میں کیا ہے؟ قل تھا, اس کے آگے ایک الف لگ گیا. قل کہو, قالا تو دونوں نے کہا. ربنا دونوں نے کہا اے ہمارے رب, عرض کی کہ اے ہمارے رب. اننا, اننا نا, تو دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت ہارون نے بھی درخواست کی اللہ سے کہ اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم نخاف, خافا یخاف, خافا وہ ڈرا, یخاف اور نخاف ہم ڈرتے ہیں. این یفروتا, ان یفروتا, افراط و تفریط بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جی, زیادہ کر دینا. زیادتی کرنا, بڑھانا. جب فرطا کے بعد الا آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب کسی کے خلاف عمل کرنے میں اجرت برت جانا, اجرت جلدی کرنا. یعنی آپ کسی کو کوئی بات کہیں اور فوراً ہی وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے. اننا نخاف بادشاہ ہے, ہم اسے سمجھائیں, قول لین ہی ہو بے شک,
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوراً ہی پلٹ کر ہم پہ حملہ کر دے. او ان یطغا، وہ حد سے پھر اور بڑھ جائے. یطغا طغا یطغو طغون، حد سے گزر جانا، سرکش ہو جانا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اچھی بات ہی سمجھانے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مقام بھی ایسا ہو کہ وہ آپ کو زیر کر سکتا ہو، تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، بھڑک کے وہ ایسے دفع ہو جائے، نکل جا، کوئی ایسا حملہ کر دے، اشتعال آ جائے گا نا. وہ ڈر رہے ہیں کہیں وہ ایسی بات نہ کر دے یا حد سے گزر جائے، مار پیٹ پر ہی نہ اتر آئے، قتل کا حکم ہی نہ دے دے بادشاہ. تو ایک فطری خوف تھا جو ان کے اندر موجود تھا، انہوں نے کیا. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، تو دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور پل پڑے گا، حملہ کرتے یعنی غصے میں آ کے حملہ ہم پہ کر دے گا، اور یطغا حد سے بڑھ جائے گا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا تخافا، لا تخافا، خافا یا خافو ہے نا اصل میں، لیکن آخر پہ الف لگ گیا، الف کی وجہ سے پیش جو ہے وہ زبر میں بدل جاتی ہے. تو لا تخافا، تم دونوں ڈرو نا، اننی معکما، ما ساتھ، کما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. جب کوئی بڑا آدمی، کوئی طاقتور پشتی بان بن جائے اور کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا. گھر میں ابا جی کہہ دے، ملک میں بادشاہ اور حکمران کہہ دے، لیکن اگر کائنات کا مالک ہی کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حوصلہ بڑھ گیا. پھر اتنی بات ہی نہیں کہی اللہ نے، اننی بے شک میں ہوں، معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو میں تمہیں سن بھی رہا ہوں. تم جو بات کہو گے، وہ جو بات کہے گا میں سن رہا ہوں، جاؤ جا کے دعوت دو. وہ ارا، اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور نبی اللہ کا، ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ اس کی آواز بھی بند کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ اور اپنی انگلیوں کو بدل کے اس کے دل کو بھی بدل دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ ان کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. آگے بڑھ کر وہ زیادتی کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہاں پر بھی دائی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، یہی خوف صحیح نہ صحیح کہ وہ قتل کر دے گا، میری بے عزتی کر دے گا، یہ بھی خوف ہوتا ہے. خوف نہ کرو. اگر ان نبیوں کو کہا جا رہا ہے، ایک رسول اور ایک نبی کو کہا جا رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بنیادی طور پہ دائی کو کہا جا رہا ہے. وہ دائی آج کا بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ موجود ہے.
اللہ موجود ہے یا نہیں؟ اللہ موجود ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور اسمع و ارا۔ حوصلہ بڑھ جانا چاہیے کہ کم ہو جانا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے، آپ بھی محلے میں دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک گھر میں گئے، دوسرے گھر میں گئے، تیسرے گھر میں گئے، لیکن مین کے اوپر 8 کنال کی کوٹھی آ گئی، اس کے گھر بھی ویسے جا کے دعوت دے لیتے ہیں؟ سوچیے ذرا۔ اس وقت آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پیچھے اللہ نہیں ہے، وہاں غریب تھے بیچارے، ان کے سامنے سمجھتے کہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، میری اپنی طاقت بڑی ہے، میرے سامنے بول نہیں سکتے، خود اللہ بنے ہوتے۔ اگر رب کی طرف سے گئے اور رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر چودھری وڈیرے اور خاقان کو بھی دعوت دیتے ہوئے ڈر کیوں جاتے ہو؟ اس کے گھر کی بیل بھی بچاتے ہوئے ڈرتے ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ یہ قرآن اس لیے بادشاہ کہتے ہیں نہ پڑھو، روکا بادشاہوں نے تھا نا، وہ کہتا حفظ کر لو، ناظرہ پڑھ لو، ثواب بڑا ہوگا، تجوید سے پڑھ لو، مزہ بڑا آئے گا، سمجھ کے نہ پڑھنا، تم تو ہمیں سمجھانے لگ جاؤ گے۔ قال لا تخافا اننی، بے شک میں ہوں، معکما، تم دونوں کے ساتھ۔ تو اللہ میاں ان دونوں کے ساتھ ہے، یا کہ جب بھی کوئی دائی جائیں گے سب کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ بات کس کی پہنچانی ہے؟ ہاں تو دیکھ لینا وہ بات کو پہنچاتے ہوئے کہیں اپنی بات نہ شامل کر دینا، بات انہیں کی رہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ فَأْتِيَاهُ آتا ہی آتی ہے، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کے بعد ایک الف کا اضافہ آ گیا، پھر وہ دونوں آئے۔ یہ دونوں کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ الف سے۔ ہو اس کے پاس، وقولا، فقولا، پھر ان دونوں نے کہا انا، بے شک ہم، انا، ہاں جی ہم دونوں، رسولہ، ہم دونوں رسول ہیں، ربی کا۔ اچھا یہ ان سے کہلوایا کیا ہے؟ انا رسولہ، ہم دونوں رسول ہیں، حالانکہ ایک رسول تھے اور ایک نبی تھے۔ حالانکہ ایک رسول ہیں ایک نبی ہیں، تو دونوں کیسے رسول ہو گئے؟ ہاں یہ رسالت کا کام کرنے جا رہے ہیں، بات کو پہنچا رہے ہیں، لغتاً کہتے ہیں بات کو پہنچانے والے۔ ہم تو یعنی جس طرح کوئی بندہ جائے اور کہے کہ جناب میں تو نہیں عرض کر رہا، میں تو صرف پیغمبر ہوں، میں تو صرف پیغام لے کر آئے ہوں، آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کتنی نرم بات ہو گئی ہے، آپ نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں تو بس کسی کا بھیجا ہوا ہوں، وہ بات آپ تک پہنچانی ہے، اتنا ہی میرا کام ہے۔ انا رسولا، ہم بھیجے ہوئے ہیں، کس کے؟ ربی کا،
یہ نہیں کہا، ربی نہیں کہا، ربنا نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ آپ کے رب۔ ہم تو غلام ہیں آپ کے رب کے، آپ کے رب نے بھیجا ہے، ہم آئے ہیں۔ یہ انداز دیکھا ہے آپ نے محبت کا؟ ہم نہیں آئے، ہمیں تو آپ کے رب نے بھیجا ہے، آپ کے مالک نے بھیجا ہے۔ دعوت پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ فارسل ارسل تو ارسال کر دے، بھیج دے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو فلاں چیز ارسال کر دی ہے، میں نے وہ چیز آپ کو بھیج دی ہے۔ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تو آپ کے رب کے فرستادہ ہیں، ان کے بھیجے ہوئے، پس بھیج دیجئے معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، وہ لا عذب یعذب تعذیباً، انہیں اذیتیں نہ دو۔ قبطیوں جو بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہو، بگاڑ لیتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، نہ کرو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ قَدْ جِئْنَاكَ، قَدْ جِئْنَاكَ، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بِآیَةٍ، ہم نشانی کے ساتھ آئے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں آ کے دعویٰ کر دیں کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ان کی طرف سے کوئی نشانی آپ کے پاس لے کر آئے، وہ نشانی دیکھ لو کہ اگر یہ رب ہی کی نشانی ہے تو پھر ہمیں ہماری بات سن لو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور بھیجا بھی کس نے ہے؟ میرے رب نے، آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ یہ بات وہ بھی مانتا تھا کہ اوپر آسمانوں پہ کوئی رب العالی موجود ہے، پریکٹیکلی اس کے ذہن میں یہ بات تھی۔ والسلام، وہ السلام، اور سلامتی ہو، علی من، جو یا کون، علی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، اتبع، جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، اردو کا کلمہ اتباع کرنا بھی، الہدا، اصل ہدایت، اور اس پر سلامتی ہو جس نے اصل ہدایت کی پیروی کر لی۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے۔
بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نشانیاں لے کر گئے تھے نا۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ خدا کا خوف کرے۔ اژدہا کہاں سے لے کر گئے تھے؟ آپ دیکھیں کہ انہونی کوئی بات ہو نا، دماغ میں وہی رہ جاتی ہے، اللہ کہیں نہیں رہتا۔ یقین کرے وہ اژدہا نہیں لے کر گئے تھے، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ سورج بنسی خاندان جسے ہم کہتے ہیں، سورج دیوتا کے اوتار کے طور پر کام کر رہا ہے، بادشاہ بنا ہوا۔ کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جاؤ، تو باہر نکالو گے تو سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔ جس خاندان کا نام لے کر حکومت کر رہے ہو، اس کے شہنشاہ نے یہ بھیجا ہے۔ اس تمہارے اوتار جس کے بنے ہوئے ہو، میری ہاتھ پہ اتارا ہوا ہے۔ ذہنی طور پہ وہ سمجھ تو پر رب العلیٰ ہے، وہ سمجھتا ہے اسی کا بھیجا ہوا یہ سورج دنیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ اور ایک بات اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو ستارے ہیں، یا مخلوق ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی جو کہ نفع دے سکتی ہیں، نقصان دے سکتی ہیں، ان سب کو انہوں نے ڈائریکٹ رب نے کسی نے بھی آج تک مانا۔ ہندوستان کے ہندو نے بھی کبھی نہیں انہیں رب مانا۔ رب وہ اوپر ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ جو شکل بھی بنتی ہے، وہ صفت کو پکچرائز کیا جاتا ہے کہ وہ صفت کیا ہے، اس کو پکچرائز کر دیتے ہیں بس۔ دولت بڑی پیاری ہوتی ہے تو لکشمی کی جو شکل بنے گی وہ بہت خوبصورت بنائیں گے۔ میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں جی؟ شیوا وہ اگر بربادیوں کا خدا ہے تو خدا نہیں ہے، وہ اس خدا کی بربادیوں کی علامت کے طور پر بنایا ہے، تو اسے خوبصورت نہیں بنایا۔ موت بری ہے تو کالی مائی ہے، وہ صفت کو پکچرائز کیا ہوا ہے۔ اسی طرح لات، عزا، منات، یہ سارے تو ایک نبی کے بچے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر، میں حضرت الیاس کی بات کر رہا ہوں، ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو وہ تو انسانی شکل ہونی چاہیے تھی نا، تو انسانی شکل تو نہیں۔ ان کی صفات کے اعتبار سے جیسی شکل بنی آرکیٹیکٹ نے بتایا ویسے اس نے بنا دی۔ بھگوان اوپر ہی ہے، خدا اوپر ہی ہے، یزداں اوپر ہی ہے، گاڈ اوپر ہی ہے، ایشور اوپر ہی ہے۔ جس نے جس زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اسرائیل ہے، ایل بھی اوپر ہی ہے۔ کسی نے کسی کو ایل کو دنیا میں نہیں مانا۔ اسرائیل اللہ کے بندے۔
یہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ پھر کہتا تو ہے نا ربکم الاعلی، پھر اس سے کیا مراد ہے؟ رب کے معنی ہوتے ہیں مالک، آقا اور شہنشاہ۔ نہیں، قرآن حکیم میں بھی ہر جگہ پہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا پالنہار۔ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ فرما روا ہے۔ تو وہ سیاسی طور پہ کہتا ہے کہ بحیثیت بادشاہ اس دنیا میں صرف میں سب سے بڑا ہوں جس کا حکم چلتا۔ میں وہ آقا ہوں جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر اتار کس کا بنا ہوا ہے؟ اپنا ہی اتار بن گیا۔ خدا کا اتار ہی تو ہے فرعون۔ یہ سورج بنسی جو کہا ہے اس نے، سورج دیوتا کو مانتے ہیں نا، تو سورج دیوتا بھی تو اللہ کا اتار ہے نا۔ پھر اس زمانے میں صرف سورج دیوتا ہی نہیں مانا جاتا تھا، بیل بھی اسی جگہ پوجا جاتا تھا، ہوا کو بھی اسی جگہ پوجا جاتا تھا، سورج کو بھی اور چاند کو بھی اسی جگہ پوجا، سیاروں کو بھی پوجا جاتا تھا۔ وہ جو مافوق الفطرت چیز ہے یہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ جو اوپر ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس کو پریشانی یہ ہے کہ تم کس کے بھیجے ہوئے ہو جو مجھے آ کے بتاتے ہو کہ کیا مجھ سے بڑا بھی اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہے جو جس کا حکم تم مجھے سنانے آ گئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم تو نشانی لے کر آئے ہیں۔ بغل میں ڈالا تو وہ جس کے تم اتار بن کر یہاں کام کر رہے ہو، اس اللہ نے جس کے بھیجے ہوئے اس نے اس اتار کو میرے ہاتھ پہ اتار دیا ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ اوپر والا ہی کر سکتا ہے نا پھر۔ اور دوسرا، میں اپنا عصا لے کر آیا ہوں، میں اجزا نہیں لے کر آیا، کیا لے کر آیا ہوں؟ اور پھر عصا کے بارے میں کم از کم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ عصا کیا ہے۔ جب انہوں نے بھی نبی حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا اپنے لوگوں سے کہ یہ کیا ہے، تو سب نے یہی کہا تھا ڈنڈا ہی ہے اور کی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آگے سمندر ہے، کیسے جائیں گے؟ عصا کو پانی میں اندر مار دو تو پانی آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہو گیا۔ عصا تو رب کے حکم کا نام ہے، تم ڈنڈا سمجھ رہے ہو، میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو لے کر وہ سمندر کے پار اتر گئے تو دشمن نے دیکھا، فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ تو قبطیوں نے دیکھا کہ ہمارے غلام بھاگے چلے جا رہے ہیں، انہیں پکڑنا ہے۔ جو پکڑنے کے لیے دیکھا کہ خالی جگہ ہے تو اتر آئے۔ تو موسیٰ نے کہا بھی کہ یا اللہ، یہ خشک جگہ دے کے یہ بھی اتر آئے ہیں، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ کہا پہلے باہر نکل آؤ۔ جب باہر نکل آئے کہا اسی عصا کو دوبارہ مار دو۔ اسی عصا کو دوبارہ مارا تو پانی آپس میں مل گیا اور وہ وہیں پہ غرق ہو گئے۔ پھر قبیلوں کو لے کر نکلے، 12 قبیلے ہیں، لڑنا پڑے پانی میں تو ایک پتھر پہ کہا اسے مار دو تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چلو جاؤ باری باری سے۔
میں نشانی لے کر آیا ہوں. اچھا کوئی بات نہیں کی کہ تم نے نہ کہنا مانا اتنے بڑے شہنشاہ کا تو تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا، مانو گے تو یہ مل جائے. کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ہم نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس سفیر بن کے آئے ہیں، تو سفارت کے آرڈرز ہمارے پاس ہیں، یہ دیکھ لو. آئے بھی تیرے رب کی طرف سے ہیں. پھر آگے کیا؟ والسلام علی من اتبع الہدا. سلامتی کس کے لیے ہے؟ یہ کہنے کی بجائے کہ اگر تم نے کہنا نہ مانا تو تم پر عذاب آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے. اور وہ یہ کہتے تو غلط نہ ہوتا، لیکن داعی اللہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کسی کو اس جملے سے پکارے. کیا کہنا ہے؟ تھرڈ پرسن. والسلام سلامتی ہے علی من تبع الہدا، جس نے ہدایت کی اتباع کر لی اس کے لیے سلامتی. جس نے بھی کر لی. حالانکہ اس موقع پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر تم نے یہ کہنا اس کا نہ مانا، ہم اس کے فرستادہ ہیں، یہ نشانیاں دیکھ لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا اللہ. نہیں کہا. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اور عذاب کی بات بھی کہی تو کس طرح کہی ذرا دیکھیے. انا قد اوحیا، ہم پہ وہی کی گئی ہے، ہماری بات نہیں ہے. یعنی تمہارے رب نے ہم پر وہی کر دیا، الینا ہم پر، ان العذاب، ان بے شک، العذاب علی من کذب، علی من کذب، جس نے جھٹلایا. عذاب تمہارے لیے نہیں کہا، علی من کذب، جو جھٹلائے، وتولی، اور جو منہ پھیری. گویا وہ جو بات کہی تھی نا یخشا، یہ وہ بات کہی جا، وہ ڈرے بھی، ڈائریکٹ خود سمجھے. آپ نہ اسے کہیں کہ تجھے عذاب ہوگا، اسے تو کہیں سلامتی ہے تمہارے لیے، تم ہدایت کو اتباع کر لو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. ہاں جو اللہ کی بات کا انکار کرے گا، اسے جھٹلائے گا اور اسے منہ موڑ لے گا، اس کے لیے عذاب ہے. اب اس کو چھوڑو کہ وہ اس پلڑے میں آنا چاہتا ہے کہ اس پلڑے میں آنا ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، آپ کا غصہ بھی سمجھے گا کہ نہیں. بیوی کو بھی سمجھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ لیں گے کہ یہ فرعون نہیں ہے. فرعون کے سامنے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی ڈر، اللہ پیچھے دیکھ بھی رہا ہے، کوئی ڈر والی بات ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، ڈر کی بات ہی نہیں ہے، اسلوب دعوت سمجھائی جا رہی ہے. اللہ مقابلے پہ ہو تو فرعون کی کیا جرت ہے؟ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو ڈر والی تو کوئی بات نہ رہ گئی نا. تھرڈ پرسن میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ اچھا یہاں سے نا کوئی یہ لے لے کہ اگر کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے لف کر بات کرنی ہے،
ڈر ڈر کے بات کرنی ہے، تھرڈ پرسن میں بات کرنی ہے، تو غریب ہو تو اس کو، یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ دعوت کا اسلوب جو رب خود اپنے دو بندوں کو سکھا رہے ہیں، اور اس کا ریکارڈ اس لیے کروا دیا کہ محمد رسول اللہ کی امتی بھی جب دعوت دیں تو اسی انداز میں دیں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، تیرے رب کے، اعلیٰ رب تو ان کے ہی ہیں۔ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ جی دو بادشاہ دیکھے نا موسیٰ نے، پہلے رمیسس، دوسرا یہ اس کا بیٹا۔ رمیسس کے گھر میں تو اپنی تربیت حاصل کی تھی، اور پھر وہاں سے چلے گئے، اب اس کا بیٹا حکمران ہے، اب اس بیٹے کے زمانے میں یہاں پر آئے ہوئے۔ مفتاح اب اس کے زمانہ ہے، انشاءاللہ 48 تک ہم نے تلاوت کر لی ہے، اگلی آیہ کریمہ اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔